اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے جو اوصاف بیان کیے، انسان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور نیکی بھی بتائی، دونوں چیزیں الہام کی ہیں، دونوں چیزوں کی طلب رکھی ہے. قرآن جب انسان کی صفات سے بحث کرتا ہے، یعنی جب انسان کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس کے ڈیفائن کرنے کا انداز اور ایک سائنٹسٹ کے ڈیفائن کرنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں، ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں. کہ تنخواہ بتاتے ہیں؟ بولو بھائی. اپنی قوم بتاتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کے سامنے آپ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ بیماریاں بتانا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں کچھ بتائیں. فوراً آپ کبھی گردے پہ ہاتھ لگا رہے ہوگے، ڈاکٹر صاحب ادھر بھی درد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں تو طبیعت کچھ بجھی بجھی سی ہوتی ہے. یہی ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے ساتھ. جو 18 سال کی عمر میں جب صبح اٹھ کے جو فریشنس ہوا کرتی تھی طبیعت میں، ایک ایسا جیسے جنت میں آ گئے، اب صبح بھی ویسے ہی سست ہوتے ہیں جیسے رات کو ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں. کوالٹی تو نہیں کہیں گے، یعنی جو اپنی صفات ہیں آپ وہ بیان کر رہے ہیں. اگر کسی نے آپ سے گھر بنوانا ہے، 5-6 ٹھیکیدار آ گئے، آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کروانی ہے، تو آپ پھر ان ٹھیکیداروں سے انٹرویو لیتے ہو، بھی ٹھیکہ ان میں کس کو دینا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ذرا اپنے بارے میں آپ بتائیں. تو وہاں وہ ٹھیکیدار یہ بتائیں گے کہ میری زبان کیا ہے، میری قومیت کیا ہے. وہاں اپنی قابلیت وہ بتانا شروع کریں گے. بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ حبیب بینک کی بلڈنگ میں نے بنائی ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میرے چھوٹے بھائی نے بنایا تھا. اس طرح کی صفات بیان کرے گا نا وہ. کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آج ایتھیس پہ بیان نہیں کروں گا، میں صرف ایک مثال کے لیے، وہ بہت ان کو نچوڑ دیا ہم نے. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں انسان کی صفات جو ہیں، کچھ سائنس کو قرآن نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کتنے گردے ہیں بھائی، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے. تو قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے. قرآن نے انسانی صفات میں وہ صفات بیان کی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات، اس میں نظام شمسی کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، اور اس نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ذرے کے ذرے کے ذرے کا ذرہ. جیسے ریگستان ہوتا ہے نا،
بہت بڑا ریگستان, اس میں کہیں ایک معمولی سا خوردبین سے نظر آنے والا ذرہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے, زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس سے بھی چھوٹی ہے. اور پھر اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے انسان. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ, خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ پوری, جیسے قرآن کہتا ہے نا, پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان میرے لیے, اور بنانے والے نے پیغمبروں کو بھیجا. تو کہتے ہیں اتنی حقیر مخلوق, اتنی چھوٹی مخلوق جو کائنات کے کسی کونے کھانچے کے بھی کھانچے میں پڑی ہوئی ہے, معاذ اللہ, اللہ اس مخلوق کو اتنی لفٹ کیوں کرائے گا کہ اس میں پیغمبر بھیج رہا ہے, اس میں آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہے, اور اس کے لیے پوری کائنات اس کے لیے بنی ہے. تو یہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی اس کائنات میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں اشکال آ رہا ہے؟ اشکال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء, تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے, پھر اللہ نے قرآن نازل کیا, تورات نازل کی, انجیل نازل کی. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اوقات 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, یا تو یہ کائنات میں بہت بڑی اس کی ویلیو ہوتی, نظام شمسی یا اس کائنات میں جو سب سے بڑا سیارہ ہوتا اس پہ یہ حکومت کرتا. اتنی عظیم مخلوق کو حصے میں دیا کیا ہے؟ ایک معمولی سا ذرہ. یہ کوئی اتنی, یہ بس اتفاق ہے, یہ پیدا ہو گیا, یہ کیا ہے, ایسا ہی ہو گیا. یہ کوئی لفٹ کرانے کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دے گا, ایسا نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اصل میں انہوں نے انسان کو مادی اعتبار سے انسان کا وزن کرنے کی کوشش کی ہے, اور مادی اعتبار سے انسان کی واقعی کوئی ویلیو, اتنا سا تو ہے, 6 فٹ کا آدمی, بہت بڑا, ہمارے ہاں 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے, تو اس کائنات میں, پوری کائنات میں اس کی حیثیت ہے کیا؟ تو اسی لیے قرآن انسان کی جو میڈیکلی, جو انسان کی جو فزیکل باڈی ہے نا, اس کو اہمیت نہیں دیتا, بلکہ اگر قرآن انسان کی باڈی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری, ہماری نظروں میں باڈی کے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں ہے, اتنے سے ہو, اتنے سے, اتنے کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے, اتنے کہتے ہیں نا, اتنا سا, ایک ہوتا ہے اتنا سا, ایک ہوتا ہے اتنا سا, پدا سا ہے, اتنا سا ہے. تبھی آپ 29واں پارہ سورہ معارج اسے اٹھا کے دیکھیں, دوسرا رکوع, کلا انا خلقناہم مما یعلمون, فرمایا ایسا نہیں ہے, انسان اپنے آپ کو بہت قابل عزت سمجھتا ہے, نا 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 نا, کلا ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو, کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. کس لحاظ سے؟ مادی اعتبار سے کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے. ایک پانی سے بنی ہوئی, گندے پانی سے, غلیظ پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہو, اس پہ اتنا اترانا سوٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, قرآن نے تسلیم کیا ہے واقعی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ مادی اعتبار سے, باڈی کے اعتبار سے واقعی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن قرآن ایک انسان کی دوسری صفت کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ روحانی اعتبار سے انسان جیسی مخلوق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی اعتبار سے یہ دنیا کی, اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق ہے. اب آپ دیکھو, اتنی سی زمین, اس پہ اتنے سے کیڑے مکوڑے جیسے انسان, مگر انسان کی کھوپڑی کے اندر اتنا سا مغز,
اس مغز کی کلاکاریاں دیکھو آپ. اور پاکستانیوں کا مغز تو ایسے بھی کوئی دیکھ لے تو وہ اللہ کی قدرت پہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کسی چیز کو ناپنا کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے, یہ کتنا ویلیویبل انسان ہے, کتنا قیمتی انسان ہے, تو یہ باڈی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جو باڈی ہے نا, باڈی کے اعتبار سے کسی کا وزن زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو گینڈے اور بیل کا وزن بولو زیادہ ہوتا ہے. تو ایتھیسٹ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس کا مطلب پھر اونٹ کی اوقات ہے, کیونکہ انسان سے بہرحال وہ کیا ہے, بڑا ہے. تو پھر اونٹ کو چاہیے کہ آپ کو ذبح کر کے کھایا کرے, آپ کو چاہیے کہ آپ اونٹ کو ذبح کر کے نہیں کھایا کریں. آپ باڈی کے لحاظ سے کائنات میں چیزوں کا وزن کر رہے ہو. پھر تو جو اژدہا ہوتا ہے نا, میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت دیکھتا ہوں, بڑی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. پورے پورے مگرمچھ نگل لیتے ہیں یہ اژدہے, بندہ نگل لیتے ہیں, اور انگریز واپس بندہ نکال بھی لیتا ہے. کمال ہے, صحیح ہے نا, نگل لیتے ہیں بندہ اور ٹانگیں کھینچ کے آدمی پورا باہر نکال لیا. تو پھر تو وہ جو اژدہا ہے اس کی ویلیو انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے. قرآن انسان کی جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ ہے صفت علم, کہ ہم نے آدم کو جو فرشتوں پر اور پوری کائنات پر فضیلت دی وہ کس بیس پر دی, علم کی بنیاد پر. اس میں سیکھنے کا جو مادہ ہے, جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, سیکھنے کے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق میں وہ سافٹ ویئر نہیں ہے. انسٹالیشن ایسی ہوئی ہوئی ہے, ونڈو بڑی خاندانی ڈلی ہوئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.